کبھی کبھی نا زندگی میں کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں یا دین میں یا لائف میں جو انسان ایک طرف سے دیکھتا ہے اور وہ دوسرے پہلو کو بالکل اگنور کر دیتا ہے، رائٹ؟ تو اس کا ویو بیلنس نہیں رہتا. آپ اس طرح سمجھ لیں یک طرفہ. ہاں، تو ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی دین کے حقائق کو ہم یک طرفہ نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو میں کیونکہ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، کمیونیکیشنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے جو نوٹ کیا نا، ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں جنرلی، لوگوں میں جنرلی، یہ صرف ہمارے کلچر کی بات نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسٹریم پہ ہوتا ہے اور پھر آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرا نظریہ ہے، ایک دوسرا نقطۂ نظر ہے جس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے نقطۂ نظر کا انکار نہیں ہو رہا، لیکن کیونکہ صرف آپ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا دوسرا پہلو نظر نہیں آ رہا، تو ان دونوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. تو جب آپ دوسرے پہلو کا ذکر کرتے ہیں تو انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور ریاکشن کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا پہلو بالکل غلط ہے. تو وہ یعنی کچھ لوگ اس پہلو کے اس کے ریاکشن میں اس طرف آ جاتے ہیں اور کچھ اس کی مخالفت میں بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں. یعنی دونوں کا انکار کسی نہ کسی طرح، یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. حقیقت کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پوری جو بصیرت ہے، پوری چیز نظر نہیں آئے گی جب تک آپ دونوں پہلوؤں سے یا تینوں پہلوؤں سے، چاروں پہلوؤں سے نہ دیکھ لیں، ورنہ آپ کا پرسپیکٹو کامل نہیں ہے، پورا نہیں ہے. میں عام سی مثال بچوں کو جو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں دیتا ہوں کہ اگر آپ فیملی جاتی ہے آپ کی فرنیچر خریدنے، رائٹ؟ تو فرنیچر ہوتا ہے، کبھی وہ ماڈل فرنیچر رکھتے ہیں اور ویئر ہاؤس میں ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے نا، لیکن فرض کریں ان کے پاس فلور ماڈل ہے، جو فلور پہ ہے وہی انہوں نے بیچنا ہے، رائٹ؟ اب وہ ایک میز ہے، تو آپ نے میز ادھر سے آ کے دیکھی، میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میز ہے، یہاں سے تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن آپ نے پوری میز کا سرکل نہیں کیا. آپ کو نہیں پتا اس طرف میز پہ لیگ پہ اسکریچ ہے، یا انہوں نے کوئی اور اس کی لیگ لگا دی ہے، یا کوئی اور ڈیمیج ہے، یا کچھ ڈیفیکٹ ہے، آپ کو نہیں معلوم. آپ نے اس طرف سے دیکھا، آپ کو اچھی لگی، رائٹ؟ جب تک آپ پورا جائزہ نہیں لیں گے اور جو وہاں سے کسٹمر دیکھ رہا ہے اس میز کو، وہ دیکھے، ایک نظر دیکھے گا، آگے چلا جائے گا، اس نے اس کو نظر ہی نہیں مارنی. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایب نظر آ گیا، رائٹ؟ اور کوئی کہے کہ نہیں، اس میں کچھ فالٹ تو ہے، لیکن یہ فالٹ میں گھر جا کے ٹھیک کر سکتا ہوں، اسے ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں اور یہ میں خود ٹھیک کر لوں گا، رائٹ؟ تو اس نے پوری کا جائزہ لے کے پھر فیصلہ کیا. اسی طرح لائف ہوتی ہے. لائف میں کچھ چیزیں، دین میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں دعاؤں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو دعا میں پہلے کہا کہ ہمیں اس بات کا پہلے تو ذہنی طور پہ ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، اور وہ رب ہے، اور اس کو ہم پر حق ہے، لیکن ہمیں اس پر حق نہیں ہے، اس کی صرف دین ہوتی ہے. اب اس سے ایکسٹریم کیا نکلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا. اچھا، اس کا مطلب ہم کچھ مانگ ہی نہیں سکتے. وہ بھی ایک اور ایکسٹریم پہ بات نکل آتی ہے نا. تو اس کو میں بیلنس کرنا چاہ رہا ہوں آج، کہ پہلے ہم سمجھ لیں کہ قرآن کی دعاؤں سے ہم سیکھتے کیا ہیں. یہ تھوڑا سی ایک لسٹ ہے، لیکن اس لسٹ سے پہلے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان اپنی نقصان کی دعا کرتا ہے، اور دعا ایسے کرتا ہے کہ بہترین چیز کی دعا کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم. وہ کان الانسان عجولا، اور انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، بس مجھے یہ چاہیے، یا اللہ یہ دے دے، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، رائٹ؟ اور یہ ہم خود جائزہ نہیں لیتے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز بچپن سے ہوتی ہے. بچہ رو رہا ہوگا مجھے یہ کھلونا چاہیے، یہ کھلونا چاہیے، یہی چاہیے بس، یعنی اس کو جنت مل جائے گی، اس کو یہ کھلونا مل جائے. تو اب وہ کھلونا لے دیں اسے، ایک ہفتے بعد اس کھلونے کا کیا حشر ہونا ہے آپ کو پتا ہے؟ تو انسان کی اس کے سامنے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ بس یہی میری خوشی ہے، یہ نہیں ملے گا تو میں کیا کروں گا. اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ اس سے پہلے بھی تم زندہ تھے، اس چاہ سے پہلے، اور اس چاہ کے بعد بھی تم زندہ ہوگے. آکسیجن پھر بھی ناک میں جا رہی ہوگی، لنگس پھر بھی پھیل رہی ہوں گی، دل پھر بھی دھڑکن کر رہا ہوگا. لیکن انسان جذباتی ہو کے کہتا ہے اگر یہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، اگر یہ نہیں ملا تو میرا کیا ہوگا. وہ یعنی ایک عالم نے تو کہا، بڑی زبردست بات کی ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں جو نقصان ہونا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا نقصان، اس سے بڑا انسان مسلمان کی زندگی کوئی نقصان ہو نہیں سکتا. اور اگر صحابہ اس کے بعد آگے چلتے پڑے اور انہوں نے اپنی زندگی کنٹینیو کی اور کام کنٹینیو کیا، تو اس کا مطلب ہے اس دنیا کی کوئی ٹریجڈی ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی نقصان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو زندگی رک جائے گی، یا یہ نہیں ملا تو بالکل برباد ہو جائیں گے، رائٹ؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کو جو ہمارا رازق ہے اسے پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے رزق میں ہے اور کون سی نہیں ہے. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی
قرآن میں دو مرتبہ کہا ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. سورۃ البقرہ میں کہا ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی چیز سے کراہت ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تمہیں محبت ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ ہی ہے جو جانتا ہے اور تم وہ ہو جو نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پھر کہا عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورۃ النساء میں کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی چیز سے کراہت ہے، بری لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں بہت خیر ڈالی ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. ہمیں لگتا ہے کبھی کوئی چیز بہت ہی اچھی ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت شر ڈالا ہے. ہمارے جذبات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے، اس سے اچھا کیا ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم اپنے جذبات کو بھی میرے سامنے سرنڈر کرو، میری بات مان لو، مجھ پہ اعتبار کر لو، اپنے جذبات پہ اعتبار کم کرو، میرے کلام پہ اعتبار زیادہ کرو. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جسم کو جھکانا، سر کو جھکانا، سجدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرنڈر کر کے انسان ظاہری سر تسلیم ہم کر سکتا ہے، حلال کھا سکتا ہے، حرام چیز سے رک سکتا ہے، لیکن ایک اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اپنے جذبات کی، کہ ہم اپنے جذبات کو اوپر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان جذبات کو کنٹرول کرو، ان کو جیسے ایک ڈیم پھٹتا ہے نا تو پانی نکلتا ہے، تو جذبات ایسے ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے کہ قرآن اس پانی کو صحیح نہروں میں چینل کرتا ہے، اور اگر ہم اس کو چینل نہیں کریں گے تو ہمارے جذبات سرنڈر نہیں کر رہے، ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں آئے. رائٹ. تو یہ بھی قرآن کا ایک مقصد ہے کہ وہ ان جذبات کو گائیڈ کرے. جو قرآن کی کثیر دعائیں، اگر آپ ایک اجمالی سا جائزہ لیں، اوپر سے برڈز آئی ویو لیں قرآن کی دعاؤں کا، تو ایک بات سامنے آتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہمیں ملے وہ ہمارے لیے اچھا ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سب کو دعا یاد ہے. رائٹ. اللہ ہمیں اس دنیا میں اچھا دے، خوبصورت دے، آخرت میں بھی اچھا دے. اس پہ اگر آپ تامل اس پہ غور کریں، یہ دعا کی جاتی ہے حج کے موقع پہ. اس کا خاص مقام سے ہم گزرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ حج کی آیات ہیں جس میں یہ دعا نازل ہوئی ہے. سورۃ البقرہ میں حج کی ہدایت دی جا رہی ہے. اب حج پہ انسان دنیا جہاں چھوڑ کے آتا ہے نا، اور پرانے زمانے میں کوئی فلائٹ تھوڑی تھی. پرانے زمانے میں تو لوگ الوداع کہہ کے پتہ نہیں رستے میں ہی مر جائیں گے، پیدل جا رہے ہوتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے ہوتے تھے، 1000 میل 2000 میل 5000 میل صحرا سے گزر کے انہوں نے مکے پہنچنا ہے. کتنے خطرے ہوں گے رستے میں، کتنی بیماری ہو سکتی ہے رستے میں، کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو، کہیں صحرا میں پھنس گئے، کہیں پہاڑ پہ پھنس گئے تو کیا ہوگا، جانور کوئی لڑ سکتا ہے. بالکل آپ ایکسپوز ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہوٹل سے ہوٹل جا رہے ہیں. رائٹ. ایئرپورٹس کی سیفٹی نہیں ہے، بس اسٹیشنز کی سیفٹی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اس زمانے میں. اور وہاں پہنچ کے انسان کس حالت میں پہنچا ہوگا 4 مہینے سفر کرنے کے بعد، کیا اس کی حالت ہوگی. اب اس حالت میں وہ گزر رہا اور کیا کہہ رہا ہے اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس سے اس دعا کا ہمارا ایک پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو سب سے خوبصورت نعمت آپ نے مجھے دی ہے نا، وہ یہ دی ہے کہ میں آپ کے گھر کی زیارت کر سکوں. اور اسی طرح، اور کیونکہ اس گھر کی زیارت سے نہ صرف یہ میری اس زندگی کی اہم ترین کارناموں میں سے، میری اکمپلشمنٹس میں سے، میری نعمتوں میں سے، لیکن اس کی وجہ سے میری آخرت بھی سنور رہی ہے. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اس سے پھر اس نے یہ دعا یہ کی ہے انسان نے کہ اللہ اس کے بعد جو بھی اچھی چیز مجھے دے گا، میرے رب میری دنیا میں، میری زندگی میں جو بھی نعمتیں آئیں، وہ بس ایسے ہی کرنا جیسے یہ ہے جائے، یعنی وہ ایسی ہو کہ میری دنیا سے بھی اس کی بہتری ہو جائے اور ساتھ ہی آخرت بھی بہتر ہو جائے. یا اللہ مجھے ایسی نعمت نہیں چاہیے جس سے دنیا تو اچھی ہو اور آخرت خراب ہو جائے. یا اللہ ایسی چیز دینا جس سے میں آپ کا شکر گزار بنوں اور آپ کی ہدایت میں رہوں، اور اس سے مجھ میں گھمنڈ نہ آئے اور میں لوگوں پہ ظلم نہ کروں اور میں اس کا حق ادا کروں اور اس پر میں زکوٰۃ دوں. یعنی جو نعمتیں آئیں وہ آپ کی فرما برداری کے تحت آئیں تاکہ دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی رہے. یہ دعا کی جا رہی ہے. تو یہ ایک طرح کی دعائیں ہیں قرآن میں. دوسری ہیں کہ آپ ایک مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، رائٹ، اور مشکل آپ سے بہت بڑی ہے. جیسے طالوت جالوت کے قصے میں بہت چھوٹی فوج ہے اور ان کے سامنے کئی گنا زیادہ بڑی فوج ان کو ہڑپ کرنے والی ہے. اور اس سے اخذ کیا کرتا ہے انسان، اس سے حکمت کیا نکلتی ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں جو ہمارے کنٹرول سے بہت بڑی ہوتی ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس بڑے جائنٹ مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے. یعنی میں اتنا سا اور میری مشکل پہاڑ کے برابر، میں کیسے اس کو حل کروں. رائٹ. تو ایک تو آپ ہم سمجھیں کہ شاید دعا ہو کہ یا اللہ اس پہاڑ کو بس پتھر بنا دے، چھوٹا سا، اس پہاڑ کو کنکر بنا دے میرے لیے، یعنی حقیقت بدل دے. رائٹ. لیکن آپ نوٹ کریں گے قرآن میں بار بار جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں بہت بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے، بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے،
تو انسان دعا دو طرح کی کرتا ہے، یا تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہم پر صبر اڈیل دے، جیسے صبر پانی کی طرح ہمیں صبر میں بھگو دے اور ہمارے پیروں کو ثابت کر دے، وانصرنا، اور ہماری مدد کر. یعنی مشکل نہیں ہٹانے کی دعا. دعا کیا ہے؟ ہمیں قوت دے دے کہ ہمیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور ہماری اپنی قوت کافی نہیں ہے اس کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہمیں صبر دے اور ہمارے پیروں کو جما دے، اور پھر اس کے بعد ہماری مدد کر. یہ تین اس کے پہلو ہیں، یعنی اور دو پہلو سمجھنے. ایک تو ہم نے اپنے لیے قوت مانگی، اپنے لیے صبر مانگا، اپنے لیے استقامت مانگی، اور پھر اللہ سے مدد مانگی. تو یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے. میں اپنے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں انالوجی دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک طوفان سے گزر رہے ہیں، رائٹ، سمندر کے اندر آپ کشتی پہ ہیں، طوفان سے گزر رہے ہیں اور آپ کشتی چلا رہے ہیں. ایک دعا تو یہ ہوگی یا اللہ یہ طوفان ختم کر دیں. لیکن قرآن کی دعاؤں سے کیا اخذ ہوتا ہے؟ یا اللہ مجھے میری کشتی کو مضبوط رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں ان لہروں کو نیویگیٹ کر سکوں. طوفان ختم ہو نہ ہو، مجھے اس سے پار کرا دے، مجھے اس طوفان سے بچا لے، اور مجھے اس کی صلاحیت دے دے. تو یہ ہوتی ہیں قرآن کی دعائیں. بار بار آپ نوٹس کریں گے کہ وہ اپنی طرف واپس آتی ہیں. اور پھر جب کوئی ایسی مشکل ہو جس سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام جیسی دعائیں، اعوذ بربی انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں تو اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے سنسار نہ کر دو. یعنی ان کے پاس تو اتنی اتھارٹی تھی فرعون کی فوجوں کے پاس کہ ان کو اریسٹ کرتے، کسی کھمبے سے باندھتے اور پبلکلی ان کو سنسار کر دیتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، رائٹ. تو انہوں نے اب وہ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان کی صلاحیت کیا اور ایک پوری فوج کی صلاحیت کیا. تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنی رب کی پناہ مانگتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے سنسار نہ کرو، رائٹ. یعنی ہم اپنی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی ہماری طرف ڈائریکٹ ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اس دعا میں یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تم سب سنسار ہو جاؤ، مجھے سنسار کرنے لگے ہو، اللہ تمہیں تباہ برباد کر دے، رائٹ. ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ کوئی اور برباد ہو جائے، رائٹ. اپنے لیے طاقت نہیں مانگتے، اپنے لیے طاقت نہیں مانگتے. تو یہ قرآن پہلے کیا سکھا رہا ہے کہ اپنے لیے طاقت مانگو. لیکن پھر بھی اب یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو ایک اور اس میں کئی اور ہیں، لیکن اس سیشن میں ایک اور نقطۂ نظر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے. انگلش میں اس کا لفظ ہے ایمپیتھی، اردو میں اسے ہم کہتے ہیں رأفہ، عربی میں رأفہ کہتے ہیں. رأفہ ہوتا ہے کہ کسی کے جذبات کو ایکنالج کرنا، اور اس میں اور ترس کھانے میں بہت فرق ہے. پہلے یہ فرق سمجھ لیں. جیسے اگر میں کسی فقیر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے، میں اس کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس پر رحمت کی ہے یا اس پر میں نے ترس کھایا ہے. لیکن رأفہ کیا ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کر سوچوں کہ اگر میں اس حال میں ہوتا تو مجھ پہ کیا گزر رہی ہوتی. تو میں یعنی اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں ڈال کے اس کے نقطۂ نظر سے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ مانگ رہا ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے لیے کتنا ایمبیرسنگ ہوتا ہوگا، اگر میں صورتحال میں ہوتا تو کیا ہوتا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کہتا ہے کہ سوچو اگر تم اس صورتحال میں ہوتے تو کیا ہوتا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. جائیداد کے ڈسٹریبیوشن کے وقت جب کسی کی جائیداد بٹی جا رہی ہوتی ہے تو گاؤں میں تو پتہ ہوتا ہے سب کو کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اب چیزیں بٹیں گی، تو فقیر بچے یتیم جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو لوگ اس سے غصہ کرتے کہ یہ کیا آ گئے، یہ مانگنے والے آ گئے، سارے پہنچ گئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ پیچھے جو چھوڑے جا رہے ہیں ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اگر وہ بھی اپنے پیچھے کوئی یتیم اولاد چھوڑ دیتے جن پہ ان کو خوف ہوتا، تو اندازہ کرو کہ تمہاری اولاد ہوتی یہاں پہ تو کیسے تم ٹریٹ کرتے. یعنی کسی اور کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرنا، ان کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، جس کی بہترین مثال ہے میرے نزدیک، بہترین مثالوں میں سے ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے. وہ بہت تکلیف کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. وہ نبی ہیں اللہ کے، اور ان سے جب اپنی اولاد چھینی گئی، یوسف علیہ السلام چھینے گئے، تو ایک کوئی زیادہ ہی اسلام سے زیادہ اسلامی ہو کے کہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے اولاد چلی گئی، صبر کریں، آپ کیوں روتے بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، یہی اللہ کی رضا تھی.
تو آپ کیوں خواہ اللہ کی قدر پہ جو ہے وہ کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ اور آپ آپ تو خیر نبی ہیں، آپ کو مثال ہونا چاہیے، رائٹ؟ یہ قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے اس کے بالکل متضاد بات کی ہے. وہ روتے رہے، وہ تکلیف میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف پر کبھی تنقید نہیں کی، بلکہ تکلیف ہونے سے پہلے، جب پہلے ان کو یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا اغوا کر لیا گیا، اس کے ساتھ جو ہوا مجھے بتا بھی نہیں رہے. ایک تو ہونا کہ بتا دیا جائے کہ کیا ہوا ہے بچے کے ساتھ، اگر پتہ چل جائے کہ بچے کی ڈیتھ ہوگی تکلیف تو ہوگی، لیکن کم از کم پتہ تو ہے کیا ہوا. اگر کوئی بچہ اغوا ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کس حال میں ہے، کیا ہوا ہوگا، تو کتنے برے برے خیال ہمیشہ ٹارچر کریں انسان کو نا. تو وہ اس صورتحال میں انہوں نے کہا فصبر جمیل. شروع میں انہوں نے کہا، جب پہلی ان کو یہ خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ خوبصورت صبر، یعنی انہوں نے صبر کو پکڑنے کی کوشش کی. اور اب دنیا میں ایک ہی چیز خوبصورت رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر. اس دنیا اب بدصورت ہو گئی ہے، اب صبر میں ہی خوبصورتی رہ گئی ہے. تو انہوں نے اس طرح کی ایک بات کی، صبر جمیل. لیکن کئی سال گزر گئے نا. اب بہت سارے سال گزرنے کے بعد یہ اس آیت کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عسى الله ان ياتي فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. دوسری اولاد بھی اریسٹ ہو گئی. بھائی لے کے گئے بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا. اب یہ واپس باپ کے پاس آئے. دو بھائی کئی سال پہلے آئے تھے، ایک بھائی کو چھوڑ کے پیچھے، اب دوبارہ آئے ایک بھائی کو چھوڑ کے پیچھے. اور وہ اس دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم کچھ خراب کرو گے، میں بھیجنا نہیں چاہ رہا. انہوں نے منوا کے لے ہی لیا. دوسری دفعہ، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہو رہا ہے. پھر ان کے منہ سے الفاظ نکلے صبر جمیل، وہی الفاظ. پھر کہتے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میری امید ہے کہ کاش کہ اللہ ان سب کو میرے سامنے لے آئے اور میرے سامنے سب کو بلا لائے، میری ساری اولاد کو واپس لے آئے. اب یہ دعا آخرت کی نہیں ہے، یہ دعا اس کی بھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے قوت دے دے، میں جو بھی ہو رہا ہے میں سہ لوں. بلکہ یہاں پر تو دعا کیا ہے کہ حقیقت بدل جائے. کیا حقیقت بدل جائے؟ کہ سارے اکٹھے آ جائیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکنالج کیا ہے انسان کے لیے. وہ ایسا انسان جو بلکہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے ساری زندگی گزاری ہے، اور اس کے صبر کی مثال قرآن میں یہ ہے. اور اس صبر سے اس بات کی نفی نہیں کی گئی کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، یا آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کی طرف سے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف دور ہو جائے یا آپ کو اس سے کوئی ریلیف مل جائے، اور آپ وہ چیز چاہتے رہیں، آپ کے دل میں اس کی خواہش رہے، تو اس سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی. اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دھتکارا ہے اور آپ بس دنیا کی کسی ریلیف کے پیچھے جا رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فرشتہ نہیں بنایا. ہماری اس دنیا میں اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اور کبھی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اس کی تکلیف رہتی ہے ایمان ہونے کے باوجود. اور ایسا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے. اس سے یہ بہت اہم لیسن ہے، کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو ہم اسے بس کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، یعنی اگر رو رہا ہے تو صبر کرو. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کون روئے گا؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ لیکچر نہیں دے رہے کہ صبر کرو، بلکہ ان کا صبر بھی موجود ہے اور ان کے آنسو بھی موجود ہیں. آنسوؤں کا ہونا صبر کی نفی نہیں ہے، تکلیف کا ہونا صبر کی نفی نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کسی چیز سے ہمیں ریلیف مل جائے، کوئی تکلیف دور ہو جائے، یا کوئی اولاد کے بارے میں انسان کو زندگی بھر تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط راہ پر چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے، یا ان کے آپس میں جھگڑے ہو گئے، کچھ ہو گیا ہے، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں حل ہو جائیں، رائٹ؟ انسان کی خواہش اپنے پیرنٹس کے بارے میں ہوتی ہے. کبھی پیرنٹس کو غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ حل ہو جائے مسئلہ، رائٹ؟ تو ان خواہشات کو بھی ایکنالج کیا گیا ہے. اور پھر لیکن آخر میں انہوں نے جو بات کی نا، یہ بیلنس کرتی ہے ساری چیز کو. تو انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ عسى الله ان ياتيني، کہ اللہ ان سب کو میرے سامنے لے آئے گا، رائٹ؟ پھر کہا انه هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جو سب جانتا ہے اور ساری حکمت اس کے پاس ہے. اور اس میں سارا بیلنس موجود ہے اس کلام میں. وہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیملی الگ کیوں ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری اولاد کو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، میری فیملی، اس کے پیچھے کیا اصل پلاننگ تھی اور یہ کیوں کیا گیا، یہ میں نہیں جان سکتا. اور یہ بھی میں نہیں جانتا کہ یہ واپس فیملی آئے گی کہ نہیں. یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے.
اور اگر وہ واپس لے آئے گا تو اس کی حکمت ہوگی، اور اگر نہیں لائے گا تو اس کی حکمت ہوگی، اور جو کچھ ہوا اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن میں اس کا کبھی انکار نہیں کروں گا کہ میرا رب کبھی علم اور حکمت کے بغیر کچھ نہیں کرتا. میری اپنی خواہش اپنی جگہ، اور میرا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم پر پورا پورا اعتبار اپنی جگہ. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہماری خواہش نہیں ہوتی، اللہ پہ سے اعتبار ہٹ جاتا ہے. یہ اللہ نے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت تھی، مجھے تو حکمت نظر ہی نہیں آ رہی، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. آپ کو حکمت نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حکمت نہیں ہے. اب اس کی آخری بات یہ ہے کہ جو دعا کے بارے میں کئی سوال جو آئے، میں بھی آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان میں کوئی کامن چیز ہے کہ نہیں، کیونکہ سوال تو سینکڑوں آئے ہیں، رائٹ. جو ایک کامن چیز ہے نا، جس نے بھی دعا کے بارے میں پوچھا ہے، وہ تکلیف ہے. بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں. اور دوسری جو چیز کامن ہے کہ بہت سارے لوگ کسی انسان کی وجہ سے تکلیف میں. کسی کو کسی کے بیٹے نے دکھ دیا ہوا ہے، کسی نے بیٹی نے دکھ دیا ہوا ہے، کسی شوہر نے دکھ دیا ہوا ہے، بیوی نے دکھ دیا ہوا ہے، ماں نے دکھ دیا ہوا ہے، باپ نے دکھ دیا، ہر طرف سے کسی نہ کسی نے کسی کو دکھ دیا ہوا ہے، رائٹ. اور کچھ لوگ ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتے، یا ان کا جس طرف سے ان کو تکلیف آ رہی ہے اس سے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان سے لائف ان کی الگ ہو نہیں سکتی. تو وہ ایک ہیلپ لیس قسم کی، بے بسی قسم کی سچویشن میں وہ ہیں. اب اس سچویشن میں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مصیبت جو ہے، یہ مشکل جو ہے، یہ کم ہو جائے، یہ ہٹ جائے. اس کو بھی میں یعقوب علیہ السلام کا ہی حوالہ دوں گا. کئی سال انہوں نے ایسے بیٹوں کے ساتھ گزارے ہیں جو ان کی عزت نہیں کرتے تھے. ہمیں تو ان کا اور یوسف علیہ السلام کا تعلق ہمیں معلوم ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کی جو باقی اولاد ہے نا، اور جو الفاظ ان کی طرف سے آتے ہیں، اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو باپ کی عزت نہیں ہے. یعنی وہ باپ کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں. اولاد باپ کو تکلیف دے، کتنی تکلیف دے بارے، یا ایک تو ہے کہ وہ باپ ہے، والد ہے، دوسرا اس کے بعد یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے. تو دو طرح کا جرم ہے نا. ایک تو وہ باپ کی توہین ہو رہی ہے، اور نبی کے ساتھ توہین ہو رہی ہے. کتنا اور نبی کو معلوم ہے کہ نبی کے ساتھ توہین کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد اپنے آپ کو آنکھ کے جھونکوں میں ڈال رہی ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، رائٹ. تو وہ، اور اس بے بس صورتحال میں وہ کئی سال انہوں نے گزارے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسے امتحان دیتا ہے جو ہم باقیوں کو نہیں دیتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس سچویشن میں ہو کر انسان بے بس نہیں ہوتا. پھر بھی انہوں نے اپنی پہلے تو امید برقرار رکھی. وہ اب سینئر ہیں، وہ کہاں جائیں، اندھے بھی ہو گئے، اب کہاں جائیں، وہ سچویشن میں ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے، اچھا جاؤ، مختلف دروازوں سے جانا، کچھ کرنا، یعنی وہ پریکٹیکل پھر بھی رہے. دیکھیں، میرے پاس آزادی ہے، میرے پاس 1000 چوائسیز ہیں. کسی کی زندگی میں آزادی نہیں ہے، اس کے پاس صرف 2 چوائسیز ہیں، لمیٹڈ چوائسیز ہوتی ہیں نا. کسی کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، بہت کم کر سکتا ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، رائٹ. کوئی مرد ہے، اس کے پاس کچھ زیادہ فریڈمز ہیں کسی سوسائٹی میں. کوئی عورت ہے، اس کے پاس بہت لمیٹیشنز ہیں کسی سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ نے ہم ہر ایک کو مختلف پیکج دیا ہے، لیکن اس پیکج کے اندر آپ اپنی صورتحال کو جتنا چینج کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے کسی اور کو اپنے اوپر، جو کبھی کبھار کوئی ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے اور وکٹم ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سمجھنا. یہ بہت اہم ہے. کبھی یعقوب علیہ السلام کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ یہ اللہ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے کہ مجھے ایسی اولاد ملی ہے، رائٹ. یہ مجھ پر کیوں یہ لعنت ہے. انہوں نے کبھی اس چیز کو لعنت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، جو چیز ہے اس کو وہ صحیح سمجھ گئے. ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. وہ ابھی شیطان کی بات سن لیتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، میرے اوپر بھی ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن میں اس کو اللہ کا عذاب نہیں مانتا. اس کو انہوں نے کبھی اللہ کا عذاب، ہم جو زیادتی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر اللہ کا عذاب مانتے ہیں، ہر تکلیف کو. یا اللہ ہمارے ساتھ کیوں خفا ہے، اللہ ہمارے. دیکھیں، اللہ نے جس سے ہم سے کہیں زیادہ محبت اور کتنی عزت دی ہے انبیاء کو، اور ان پر کیا کیا گزری ہے. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے جا رہے ہیں، مریم سلام علیہا جن کا اتنا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام، اور بیٹے کی پیدائش کے فوراً بعد پبلکلی ان کو جو ہے تہمت لگائی جا رہی ہے، پبلکلی پوری ان کی کمیونٹی سے.
کسی اور کو کوئی امیجن نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے، کیا کیا گزرے گی اس کے اوپر. انہوں نے تو کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی. یہ قرآن میں الفاظ ریکارڈ ہیں ان کی تکلیف کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون کون سے الزامات نہیں لگائے کہ کیا تکلیفیں ان کو نہیں دیں گی، یا بلکہ ان کی اپنی فیملی سے. ان کے ہاں بیٹا ہوا، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو ساتھ میں چچا رہتے تھے برابر میں. ہمارے جو سامنے برآمدہ ہوتا ہے نا پاکستانی گھروں میں، پرانے زمانے والے، اس میں ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اس طرف دوسرے کا گھر ہے، تو پرائیویٹ جو بات ہو رہی ہے وہ اتنی پرائیویٹ نہیں ہوتی، ادھر بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، رائٹ. تو چچا کو خبر مل گئی کہ یہ جو ہے میرے بھتیجے کی اولاد جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. بطرا محمد، بطرا محمد، چاچا ان کا سگا چاچا گا رہا ہے، ناچ رہا ہے کہ محمد کا تو نام کٹ گیا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اب کوئی دشمن کو کرے تو اپنی جگہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، تمہارا اپنی فیملی بچے کی ڈیتھ پہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ. اسی پہ تو آیا ان شانیہ کا هو الابتر، جو آیت آئی سورۃ الکوثر میں، اسی بات پر آئی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کوئی غصہ ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبیوں کے ساتھ بھی بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا، انہوں نے بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا، اور بڑی سالوں دعائیں. زکریا علیہ السلام نے جوانی کی عمر سے اولاد کی دعا کی ہے، رائٹ. اور پھر آگے جا کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری تربیت میں کوئی ہے نہیں، میں جاؤں گا تو مسجد کا خیال کون رکھے گا، تو وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، میری ذریت میں سے، یعنی میری اب ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے بھی کوئی اولاد دے دے مجھے جو میری جو وراثت ہے، یعنی اس دین کی تعلیم اور آل یعقوب کی وراثت ہے، اس کو وہ آگے کرے. ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں نہیں دی، رائٹ. تو یہ اور پھر نوح علیہ السلام کی مثال ہے، ان کو تو جو اولاد دی وہ بھی عذاب بن گئی، رائٹ. تو ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی غلطی ہے اس لیے ہمیں دنیا میں مشکلیں آتی ہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے. دنیا مشکلوں کی جگہ ہے. انبیاء کے لیے بھی مشاکل تھی، ہمارے لیے بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی پہلے کیسے کرے گا؟ ہمیں قوت دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے قوت مانگتے ہیں کہ ہمیں ان مشکلوں کا سامنا کرنے کی توفیق دے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو دی، ان کو توفیق دی. توفیق دینے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے، کبھی یعنی صبر رہے گا، کبھی اسپائک ہو جاتا ہے نا، تو انسان جذبات میں زیادہ آ کے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ کبھی کبھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. مجھے ایک مثال یاد آتی ہے، ہماری امہات المؤمنین کی ہماری مدر ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہماری ماں ہیں. ان پر جب تہمت لگائی گئی تھی، سورۃ النور میں اس کا ذکر ہے، آخری بات میں آپ سے بتاتا ہوں. ان پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا بخار اتنا شدید تھا، بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان کا بخار اتنا شدید تھا کہ انہیں معلوم ہی نہیں. وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیڑھی بات کو مزید ٹیڑھا کیے جا رہے ہیں، یعنی کہاں سے کہاں بات لے جا رہے ہیں، مجھے علم ہی نہیں، رائٹ. سو جب سارا کچھ ہو چکا اور بات سامنے آ گئی اور وہ نوٹس کر دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ارى منه اللطف الذي كنت ارى منه من قبل، میں ان سے جو پہلے وہ جس طرح آرام سے بیٹھ کر خیر خواہی کیا کرتے تھے وہ اب نہیں کر رہے، اب وہ ذرا ڈسٹنٹ ہوئے ہوئے ہیں. انما آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیف فیکم، یہ جو تمہاری ہیں یعنی نرسز سے پوچھتے ہیں کیسی ہیں ان کی طبیعت، اور پھر چلے جاتے ہیں جلدی سے، رائٹ. اچھا یہ وہ تو لمبا قصہ، کسی اور دفعہ میں اردو میں بتاؤں گا آپ کو. وہ سارا بخاری کا ایک عظیم واقعات میں سے ہے قرآن کے، اور ہماری ماں نے جو اس کو جس طرح بیان کیا ہے نا، وہ بھی ایک عجائب میں سے ہے ہمارے دین کے. لیکن پھر انہوں نے جو بات کی ہے، جب یہ سامنے آ گئی بات، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں. یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کرنا ان کو عجیب لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو بکر کے گھر وہ چلی گئیں. اب وہ گئیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھے. اب بیٹھے ہیں اور انہوں نے شروع کی ہے بات شہادت دے کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یبلغ عنی کذا و کذا، آپ کے بارے میں میرے مجھ تک ایسی ویسی باتیں آئی ہیں. فَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاعْتَرِفِي بِذَنْبِكِ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. اگر آپ سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہے، تھوڑی بہت پھسلن ہوئی ہے، کچھ پھسلی ہیں آپ، تو آپ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں اور اللہ سے استغفار کر لیں. کیونکہ اللہ کا بندہ جب اعتراف کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوٹ جاتا ہے. انہوں نے یہ بات کی. اور اگر آپ نے نہیں کیا کچھ تو اللہ آپ کی براءت یعنی آپ کی معصومیت ثابت کر دے گا. انہوں نے یہ بات کی.
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پاسبلٹیز سامنے رکھی ہیں اپنی بیوی کے. اب اس وقت تک وہ کہتی ہیں کہ میں 2-2.5 دن میں مسلسل روتی رہی ہوں، اور میرے تو والدین اتنے ڈر گئے تھے، یظنانی ان البکا فالق کبدی، وہ تو سوچنے لگے تھے کہ میرا جو معدہ ہے وہ پھٹ جائے گا رونے سے، میں مر جاؤں گی روتے روتے. وہ تو اس ڈر تک آ گئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتیں کی ہیں نا، تو کہتی ہیں قال صدمعی، میرے آنسو فوراً رک گئے، بالکل رکے. کیوں رکے؟ میرا اپنا شوہر یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ غلطی کا بھی امکان ہے. ابھی باہر انہوں نے خطبہ دیا تھا سب کو کہ میری فیملی نے کچھ غلط نہیں کیا، ان میں سے میں نے کبھی کوئی شر دیکھا ہی نہیں. باہر انہوں نے کچھ اور بات کی. آ کر بیوی سے، والدین سامنے بیٹھے ہیں ان کے، ابو بکر اور ان کی مدر بیٹھی ہیں سامنے، آ کے کہا اگر غلط کیا ہے تو استغفار کر لو، نہیں کیا تو اللہ بری ثابت کر دے گا. ان کو جو غصہ چڑھا ہے نا، پھر یہ آپ نے کہا کیسے کہ اس میں امکان بھی ہے، آپ کے ذہن میں امکان بھی کیسے آیا، رائٹ؟ تو پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. انہوں نے تینوں کو، پہلے تو انہوں نے اپنے مدر کی طرف اشارہ کیا، عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، ان کو جواب دیں، جنہوں نے بات کی ان کا جواب دیں پلیز آپ. ماں کہتی ہے لا ادری واللہ لا ما ادری ما اقول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں رسول سے. باپ کی طرف منہ کرتی ہیں، کہتی ہیں عجب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، ان کا جواب دیں انہوں نے کیا بات کی ہے. وہ بھی کہتے ہیں واللہ ما ادری ما اقول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم میں کیا، مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے تینوں کو جمع کر کے، جمع کے صیغے میں تینوں کو جمع کر کے، تم لوگوں نے میرے بارے میں جو سنا ہے وہ تمہارے دلوں میں بات بیٹھ گئی ہے. تینوں کے بارے میں کہا حتی استقر فی انفسکم، اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو تم نہیں مانو گے، اور اگر میں کہوں میں نے کیا ہے تو تم سب مان جاؤ گے. ایسی بات نہیں کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ بات غصے میں کہہ رہی ہیں، رائٹ؟ اور پھر کہتی ہیں واللہ لا اجد لکم مثلا، میں تو حیران رہ گیا تھا پڑھ کے، مجھے تو تم لوگوں کی مثال بھی نہیں آتی. انہوں نے یہ کہا اللہ کی قسم مجھے تو تم لوگوں کی مثال بھی سمجھ نہیں آتی. الا قولا، پھر انہوں نے حوالہ دیا یوسف علیہ السلام کے قصے کا. اور کون سی آیت؟ وہ آیت جب وہ قمیض لے کے آئے تھے نا خون والی، تو باپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو باپ نے کیا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو خوبصورتی صرف صبر میں رہ گئی ہے، اور اللہ ہی مدد کر سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو تم بنا رہے ہو اپنی طرف سے. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، ان کے سامنے ان کے والدین بیٹھے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے موقع پر ایسی بات کرنا، کوئی نہ کوئی وحی آئے گی کہ اس بات کو دیکھ لو کہ یہ رسول ہیں اللہ کے، ان سے تم ایسے بات نہیں کر سکتے، یا یہ تمہارے والدین ہیں، ہم قرآن نے تو کہہ دیا فلا تقل لہما اف، ان پہ تو اف بھی نہیں کہنا، یہ تو اف سے کہیں زیادہ ہے نہیں. تو اس سے کیا استخراج کیا علماء نے اور کیا بات نکلی. اور جب آئیں آیات، پھر اس کے بعد آیات نازل ہوئی، اور آیات نازل ہوئی ان کے ڈیفنس میں، ان کے، اور جب آیات نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں، سٹریس میں ہیں، وہ چلے گئے، ان پہ پسینہ آ رہا ہے، پھر 10 آیات نازل ہوئی سورۃ النور کی. اب آیات کا علم صرف رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں ان کو جو ریلیف ملی کہ میری بیوی کا نام کلیئر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کلیئر کر دیا. جب آیات نازل ہوئی انہوں نے ویسی آواز لگائی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں فاضطجعت علی فراشی، میں پیٹھ دکھا کر میں جو ہے وہ سکڑ کے میں لیٹ گئی تھی اپنے فرش پہ، اپنے بستر پہ. تو ان کی مدر ان کے پاس آئیں، قومی الیہ، کھڑی ہو جاؤ ان کے پاس، بلا رہے ہیں رسول، بلا رہے ہیں. کہتی ہیں واللہ لا اقوم الیہ، اللہ کی قسم میں نہیں جاتی، میں نہیں کھڑی ہوتی. انی احمد اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے. یہ بہت انٹینس سین ہے ہمارے دین کا. اور لیکن میں اس کا ذکر ابھی کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی لوگ تکلیف میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ نارمل سرکمسٹانس میں کبھی بھی نہ کہیں، اور اس سے وہ ناشکرے اور بدتمیز اور بےہودہ یہ نہیں ہو جاتے، یہ نہیں ہو جاتے. اب وہ اس حدیث کا انشاءاللہ ایک دن ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے کہ ہماری ماں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اس میں، اور کیا خوبصورت باتیں کی ہیں.
اور اس کے بعد ان آیات کا بھی مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عظیم ہدایت انسانیت کو دی ہے اس کے اندر، کہ جب کسی کی جو لوگ تکلیف میں ہیں، کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی عزت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بار بار، یعنی آپ کے کردار پر بار بار کیچڑ پھینکی جا رہی ہے، اور وہ بھی فیملی کی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف. باہر سے کوئی کرتا ہے تو کرے، اپنے گھر والے کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اور وہ بار بار کیے جائے بار بار کیے جائے بار بار، اور پھر انسان ایک دن ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتے آپ ایسے، غلط ہے. اور پھر کوئی آگے سے کہے والدین کے سامنے آواز نیچی کرنی چاہیے، اچھا یہ اور یا پھر والدین اور یا تو باپ بھڑک جائے یا ماں بھڑک جائے یا اولاد. اچھا آپ کیسے پیرنٹس ہیں، آپ تو بس چیختے ہی چلاتے ہی رہتے ہیں. کوئی پیرنٹس کے پیچھے آ جائے، کوئی اولاد کے پیچھے آ جائے، یا شوہر بیوی سے کہے کہ تمہاری کیا مجالس تھا میرے اوپر آواز تم نے اٹھائی. میں نارمل نہیں کر رہا اس چیز کو، لیکن ایکسٹریم سچویشنز ہو جاتی ہیں، اور ان سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، ہمارے دین میں اس کی گنجائش رکھی ہے، کیونکہ کچھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایمپیتھی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کون کتنی تکلیف میں ہے. اسی لیے جب یعقوب علیہ السلام کی